بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بسایا، اس دنیا کے اندر انسانوں کو آباد کیا، انسانوں کو زندگی گزارنے کے طور و طریق بتلائے، کمائی کے طریقے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے بتلائے گئے۔ قرآن پاک کی جو آیت اس وقت پڑھی گئی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو عظیم فتنوں کے تعلق سے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اعلان فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، سنو اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے وعدہ۔ چنانچہ اللہ کا جو وعدہ ہے کہ تم کو قیامت کے دن سب کو جمع کیا جائے گا، اور پھر وہاں جمع کرنے کے بعد تم سے دنیا کے اعمال کے تعلق سے حساب کتاب ہوگا، اسی کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ لہذا تمہارا کام یہ ہے کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور کوئی چیز تم کو اللہ کے معاملے میں کسی طرح کا دھوکہ نہ دے پائے۔ اور یہ بھی سن لو، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن سمجھو، اس کو اپنا دشمن گردانو۔ فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان اپنے گروہ کو دعوت دیتا ہے تاکہ سب کو لے کر جہنم میں چلا جائے۔ کتنی صاف اور واضح بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اور دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس سے متنبع کیا، ایک ہے دنیا کی زندگی کے اندر آدمی دھوکے کا شکار نہ ہو جائے، یہ نہ سمجھے کہ سب کچھ دنیا کی زندگی ہے۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے جس بات کی طرف انسانوں کو متنبع کیا ہے کہ وہ شیطان کے فتنے سے بھی بچنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ ایک طرف دنیا کے فتنے سے بھی بچنا ضروری ہے، دوسری طرف شیطان کے فتنے سے بھی بچنا ضروری ہے۔ شیطان کی ہمیشہ کوشش یہ رہے گی کہ تمہیں ورغلائے، تمہیں دھوکہ دے، تم سے غلط کام کروائے، تم سے اپنی اطاعت کروائے، اللہ کی مخالفت کروائے، اور یوں شیطان اس کے ذریعے تم کو دھوکہ دے کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اللہ سے وعدہ کر چکا ہے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا، اس وقت اس نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، اسی وقت اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ان کے راستوں پر بیٹھ کر انہیں تیرے راستے سے ہٹاؤں گا۔ چنانچہ وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اپنے اس کام کے لیے وہ اپنے کارندوں کو دنیا کے اندر پھیلائے ہوئے ہیں، اپنے کارندوں کے ذریعے ابلیس یہ کام انجام دے رہا ہے کہ لوگوں کو کسی طرح سے ورغلایا جائے، بہکایا جائے، دھوکوں میں مبتلا جائے۔ چنانچہ اسی دھوکے کے تعلق سے انسان کو دنیا کے تعلق سے وہ دھوکے میں مبتلا کرتا ہے۔ جو دوسرا فتنہ ہے، دنیا حقیقت کے اعتبار سے تو انسان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ اس میں دھوکہ کھا جائے، حالانکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان بنایا، اور اس دنیا کی زندگی سے گزر کر کے آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس جب پہنچتا ہے تو اس کے اعمال کے مطابق اس کو جب بدلہ دیا جانا اس کو بتلایا گیا ہے، تو دنیا کی زندگی کو وہ اپنے لیے کھیتی سمجھتا ہے۔ جس طرح سے کسان اپنی کھیتی کے اندر دانا لگاتا ہے، اس کے پیچھے محنت کرتا ہے تاکہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد اس کو فصل پکی پکائی تیار مل جائے۔ اللہ نے دنیا کو اصل میں انسانوں کے لیے کھیتی بنایا کہ انسان یہاں پر اپنے اعمال کو بوئے، اچھے سے اچھے اعمال کو بوئے، پھر وہ اس کو کاٹنے والا وہ آخرت کے اندر۔ چنانچہ اس دنیا کی زندگی کے اندر انسان کو دھوکہ میں مبتلا کرنے والی چیز ہے مال کا فتنہ۔
مال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس طرح سے فتنے میں مبتلا کیے ہوئے کہ انسان اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہر طرح سے اس کو جمع کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان انزلنا المال، کہ ہم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے کہ ان انزلنا المال لاقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، ہم نے مال کو اتارا ہے دنیا کے اندر، مال لوگوں کو دیا ہے اللہ کی اطاعت و بندگی کے کام اس سے انجام پائے، نمازوں کو قائم کیا جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، اللہ کے دوسرے جو اعمال ہیں، اعمال صالح، اس کو انجام دیا جائے۔ اس کے اندر بذات خود کوئی خرابی نہیں مال کے اندر، لیکن انسان جب اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کے حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، آخرت کو فراموش کر جاتا ہے، جتنا بھی مال اس کے پاس آتا ہے اس کی حرص نہیں بڑھتی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ لو کان لابن آدم وادیا، اگر ایک وادی بھر کر کے اس کو جو ہے سونا مل جائے، زیورات مل جائے، مال مل جائے، وادی بھر کر، دو پہاڑوں کے بیچ کے چھوٹے گاؤں کو کہتے ہیں وادی، پورا گاؤں بھر کر کے اس کو جو ہے مال مل جائے، تب بھی اس کی حرص نہیں بڑھتی، وہ چاہتا ہے کہ اور ایک ملے، دو مل جائے، لابتغاہ ثالثا، کہ وہ تیسری کے چکر میں رہے گا۔ تو مال کے آنے کے بعد آدمی کی حرص بھرتی نہیں ہے، اور زیادہ کے چکر میں رہتا ہے۔ اسی کو قرآن پاک میں فرمایا الہاکم التکاثر، مال میں کثرت لے جانے کی علی حرص نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، جب تک قبر میں نہیں پہنچو گے تمہاری یہ حرص نہیں بھرے گی۔ آدمی مال جمع کرے، مال کمائے، زیادہ سے زیادہ کمائے، یہ بھی غلط نہیں، لیکن جب آدمی اپنی سب کچھ جو ہے کوشش مال کے پیچھے ہی لگا دیتا ہے، جس طرح سے بھی مال آ جائے، وہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مال آ جائے، بس حرام طریقے سے آئے، حلال طریقے سے آئے، اس کی فکر میں نہیں رہتا، اس کو چکر یہی رہتا ہے کہ مال آ جائے، مشکوک طریقے سے آئے، متشابہ طریقے سے آئے، بہرحال مال اس کے پاس آئے۔ چنانچہ وہ اس طرح سے کرتے کرتے دوسروں کے مالوں کو ہڑپ کرنے لگتا ہے، دوسروں کے حقوق کو دبانے لگتا ہے، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی اس کو فکر نہیں رہتی، حتیٰ کہ وہ مال کے ساتھ اس طرح کا حریص ہو جاتا ہے کہ اس کے مورث نے جو وراثت چھوڑی تھی اس وراثت کو تقسیم کرنے کی بھی اس کو فکر نہیں رہتی۔ سالوں سال گزر جاتے ہیں اور ایک نہیں دو نسلیں گزر جاتی ہیں، تین نسلیں گزر جاتی ہیں، ان کو جو ہے اپنی وراثت کا حصہ نہیں ملتا، جو قابض ہیں وہ قبضہ کیے ہوئے ان کو دینے کی فکر نہیں رہتی، اس لیے کہ مال کے ساتھ ایسی محبت دل میں بٹھا لی ہے کہ وہ مال اگر تقسیم ہو جائے گا تو وہ سمجھتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا، میرے مال کے اندر کمی آ جائے گی، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے مال کے اندر کمی آئے۔ بزرگوں اور بھائیوں، اگر آدمی اس طرح سے مال کو جمع کرے تو یہ مال اس کے لیے وبال بن جاتا ہے، اس کے لیے جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے، جبکہ یہی مال جس کو اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ مال اللہ کے اطاعت و اللہ کی بندگی کے کاموں کے لیے اللہ نے اتارا تھا، لیکن اس مال کو جب آدمی غلط طریقے سے حاصل کرتا ہے، غلط طریقے سے خرچ کرتا ہے، اور اس کے تعلق سے جو ہے کنجوسی سے کام لیتا ہے، اس طرح کی کنجوسی اور بخل سے کام لیتا ہے کہ اس کے اوپر جو واجب نفقات ہیں، واجب اور فرض اخراجات ہیں، اس کے اندر بھی کمی کرنے لگتا ہے۔ اپنے بیوی بچوں کے تعلق سے مال کے خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لے گا، اللہ نے جو فرض واجب کیا تھا زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اس کے اندر بھی وہ کمی کرتا ہے، پورے حساب کے ساتھ وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، کچھ تھوڑا بہت دے دیا، سمجھ لیا کہ ہم نے کچھ کر لیا۔ اور جو محتاج اور جو مسکین اور جو فقیر اور جو حاجت مند اور ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، ان کی ضروریات پورا کرنے کی اس کو اس لیے فکر نہیں ہوتی کہ یہ مال میں ان کو دوں گا میرے مال کے اندر کمی آئے گی، حالانکہ ایسا نہیں، جس مال کو وہ خرچ کرے گا اس مال کے اندر اللہ بڑی برکت دے گا، اور جہاں اس نے مال کو روکا اس مال کے اندر جو ہے کمی آئی، تباہ ہو گیا مال۔ مال اللہ کی نعمت ہے، اس مال کو آدمی اگر اللہ کی نعمت اور اللہ کی عطا، اللہ کی بخشش سمجھتا ہے اور پھر اس کو اللہ کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق خرچ کرتا ہے، یہ اس کے لیے نعمت ہے، ورنہ یہ اس کے لیے زحمت ہے۔ اللہ نے قارون کو بھی مال دیا تھا، قرآن پاک کے اندر قارون کا قصہ موجود ہے۔
کتنا زیادہ مالدار تھا، قرآن نے کتنے بلند الفاظ استعمال کیے کہ اس کے مال اور اس کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ اس کے خزانے کی صرف چابیوں کو اٹھانے والی پوری پہلوانوں کی جماعت ہوتی تھی. طاقتور پہلوان کی جماعت خالی چابیاں رکھتی تھی، اتنی زیادہ چابیاں اس کے پاس، خزانوں کی جو ہے ڈھیر لگے ہوئے تھے. لیکن جب اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہیں عطا کی ہوئی چیز ہے، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ اس کے ذریعے آخرت کی کمائی کر لے، دنیا کے اندر اپنے حصے کے اندر کوئی کمی مت کر. اور اس کے خرچ کے تعلق سے اس کو سمجھایا گیا. تو اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم، یہ تو اپنی ہوشیاری سے یہ مال میں نے حاصل کیا ہے، اپنی چالاکی سے میں نے یہ مال حاصل کیا ہے، کسی کا دیا ہوا مال نہیں ہے. لیکن وہ مال اس کے لیے دنیا کے اندر ہی وبال بن گیا، اپنے پورے خزانوں کے ساتھ، اپنے پورے محل کے ساتھ دنیا کے اندر ہی اللہ نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا. یہ واقعہ قرآن پاک نے کیوں نقل کیا؟ آنے والی نسلوں کے سامنے جب تم اس کو اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا مال نہیں سمجھو گے تو پھر وہی حال ہوگا جو حال قارون کا ہوا. مال کے تعلق سے کنجوسی، اور اللہ کے وہ بندے جو نادار ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو محتاج ہیں، ان کو تلاش کر کے دینے کے بجائے اس مال کے اندر وہ سمجھتا ہے کہ ان کو دے گا میرا مال کم ہو جائے گا، میرے مال کے اندر کمی آ جائے گی. اللہ نے قرآن پاک کے اندر سورہ قلم کے اندر، نون والقلم کے اندر قصہ ذکر کیا ہے، باغ والوں کا قصہ ذکر کیا. باغ کا مالک تھا. باپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ باغ کے جو پھل آتے تھے وہ مسکینوں کے اندر خوب بانٹتا تھا، مسکینوں کو ان کا پورا حصہ دیتا تھا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں کرتا تھا. اللہ نے باغ میں بڑی ترقی دی، پھل خوب ہونے لگے. وقت آیا باپ کا انتقال ہوا، بچے وارث بن گئے. اور جب بچے وارث بن گئے اور فصل کی کٹائی کا وقت آیا، پھل کی کٹائی کا وقت آیا، تو آپس میں جو ہے پہلے سے مشورہ کر لیا، دیکھو ہم ایسا کریں گے، اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین، صبح جائیں گے، ایک دم صبح جائیں گے کہ اس وقت مسکین کوئی آنے نہ پائے ہمارے پاس. ہم جلدی سے کاٹ کر کے گھر میں لائیں گے اور مسکینوں کے آنے سے پہلے اپنے گھر میں بھر دیں گے تاکہ ان کو کسی طرح سے جو ہے محروم کر لیں. ہوا کیا نتیجہ؟ قرآن نے قصہ نقل کیا. جب وہ نکلے ہیں، ایک بھائی نے منع بھی کیا تھا ایسا مت کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن بات نہیں مانی. حرص، مال کی حرص، اس نے ان کا اس بات پر ابھارا کہ اس کا حق ادا نہ کیا جائے مال کا. نتیجہ یہ ہوا جب باغ کے پاس گئے، دیکھا یہ باغ تو ہمارا نہیں ہے، کسی اور کا باغ ہے. نہیں یہ ہمارا ہی باغ ہے. باغ پورا جل چکا تھا. اللہ نے اس پر ایک ایسے کہ پورے باغ کے درخت پورے جل چکے، کچھ بھی نہیں تھا. اللہ نے قصے ایک نہیں دو نہیں، قرآن پاک کے اندر بھی، احادیث کے اندر بھی بے شمار قصے ایسے بیان کیے گئے جو مال کے ساتھ ایسا تعلق رکھتے ہیں کہ ان کو اللہ کے ذکر کی، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی عبادت کی کوئی فکر نہیں رہتی، حتیٰ کہ فرض نمازوں تک کی ان کو فکر نہیں رہتی، نمازوں کو بھی مؤخر کرنے لگتے ہیں. اور مال کے حاصل کرنے میں کوئی روح رعایت نہیں ان کے پاس، کسی طرح سے مال ہے. یہ مال سوچو بزرگوں اور بھائیوں، سوچو کتنا کھائے گا آدمی. اچھے سے اچھا کھائے گا تو کتنا کھائے گا، اچھے سے اچھا پہنے گا تو کتنا پہنے گا. عمدہ سے عمدہ گاڑی لے کر جا رہا ہے، کیا کرے گا؟ عالیشان محل بنا، ایک نہیں دو نہیں کئی کے محل بنا لیے، اور کیا کرے گا؟ اور تو یہ بچوں کے لیے چھوڑ کے جانا ہے، جو بچے آپس میں لڑیں گے کل کو. اس سے اچھا ہے کہ آدمی اپنے آخرت تیار کرتا، اس مال کو اللہ کی نعمت سمجھتا اور اس مال کے ذریعے اپنے آخرت کو تیار کرنے کی فکر کرتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس لا تغرنکم الحیات الدنیا. دیکھو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اس مال کے ذریعے تم دھوکے میں مت پڑنا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر دھوکے میں مت جانا، اس کی جو ہے پیروی مت کرنا. یہ دونوں فتنے ایسے ہیں جو تمہیں اللہ سے غافل کرنے والے ہیں اور آخرت کی تیاری سے تمہیں روکنے والے ہیں. اس لیے متنبہ رہنا، آگاہ رہنا، چوکنا رہنا، اپنی زندگیوں کو ترتیب کے مطابق گزارنا.
اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے فرمان کے مطابق۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہم سبوں کو ایمان پر اپنے وقت پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔